خاص کر اپنی لکھی ہوئی پوئٹری آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میری شاعری زیادہ تر اس کا مزاج ہمارے معاشرے کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ ہاں، وہ میں بہت کم لکھتا ہوں جو جوان دلوں کی غذا ہے، کبھی اس پہ بھی قلم اٹھاؤں گا، لیکن زیادہ تر میرا جو محور ہے وہ نعت ہے، اور اس کا کریڈٹ میرے بھائی افتخار صاحب حاجی صاحب جو مسقط میں ہیں ان کو جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے ان سے پہلے شاید جو بڑے حاجی صاحب ہیں سرفراز صاحب نشائی قادری، ان کو بھی جاتا ہے۔ اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ ہم نے جن کو بیعت کیا ان کو بھی جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسے نہیں ملتی، ماں باپ سے ملتی ہیں، بزرگوں کی محفل سے ملتی ہیں، اور یہ چیزیں ہواؤں میں فضاؤں میں سفر کرتے کرتے تقسیم ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح کہتے ہیں کہ کھجور کے درخت کا جو نطفہ ہے وہ ہوا میں اڑتا آتا ہے، میل فیمیل کھجوروں میں بھی ہوتے ہیں جہاں پہ پھل لگتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اگر کوئی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے تو ممبر رسول پہ بیٹھ سکتا ہے، تو کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو ان کی دعاؤں سے نعت گوئی کی طرف مائل ہو جائے، اور مجھ جیسا ناچیز گناہ گار نعت لکھنے کی طرف مائل ہو جائے۔ عطائے مصطفیٰ چینل سبسکرائب کریں، میرے بھائی افتخار کا ہے، ماشاءاللہ اس پہ 4 نعتیں ہیں۔ اپنی تعریف خود نہیں کروں گا، آپ چینل عطائے مصطفیٰ کو سبسکرائب کریں اور سنیں۔ میں تو وہ نعتیں بار بار سنتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں نے خود لکھی ہیں، نہیں مجھ سے لکھوائی گئی ہیں۔ اور افتخار بھائی جب وہ پڑھتے ہیں تو یقین کریں ان کی آواز نہیں ہوتی، میری آواز میں اب وہ تڑپ نہیں ہے، بلکہ رند گئی ہے میری آواز، یہ کہتے ہوئے کہ جب بھائی افتخار نعت پڑھتے ہیں تو ان کے اندر کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے شکل ان کی ہوتی ہے، لیکن جس طرح وہ لفظ ادا کرتے ہیں وہ عام زندگی میں 100 دفعہ بھی چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے۔ اور نعت پڑھتے ہوئے جو کیفیت ان پہ طاری ہوتی ہے وہ مجھے بہت متاثر کرتی ہے، اور ان کی وہ کیفیت جو نعت کے لفظ ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ اس کا آئینہ ہے۔ میں نے اپنی ایپیسوڈز میں کہا ہے کہ چہرے بھی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن جو نعت کے الفاظ کی ادائیگی ہے وہ بھی ایک ہنر ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا۔ ابھی وہ بھی سیکھنے کے عمل سے ہیں، بولتے ہوئے اور میں لکھتے ہوئے سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوں۔ دیکھیں بزرگوں کی دعائیں ہمیں کہاں لے کے جاتی ہیں، شاید اللہ تعالیٰ اسی طفیل ہماری بخشش فرما دے، کیونکہ کچھ چیزیں ہم کرتے ہیں لیکن کچھ ہم سے کروائی جاتی ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں، جو میں نے اشعار لکھے ہیں وہ بھی پیش کروں گا، لیکن ایک نعت میں نے اور لکھی ہے۔ ویسے تو نعتیں 8-10 پڑھی ہیں جو افتخار بھائی کے پاس پہلے میں بھیجتا ہوں، وہ میرے ساتھ مل کے اس کی درستگی فرماتے ہیں،
1-2 دن لگتا ہے نوک پلک درست کرتے، کیونکہ بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک میں نے نعت لکھی ہے، باقی پائپ لائن میں پڑھی ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہفتے میں 1 تو ضرور آنی چاہیے، اگر 2 نہیں ہیں تو۔ سمایا خیالوں میں میرے مدینہ، میری روح کے لب پہ سلام آقا آقا، چوکھٹ پہ لگتا سر میں نے رکھا، میری کہہ رہی ہے جبیں آقا آقا۔ سمایا خیالوں میں، یہ خیالوں میں ہے ساری۔ سمایا خیالوں میں میرے مدینہ، میری روح کے لب پہ سلام آقا آقا، چوکھٹ پہ لگتا سر میں نے رکھا، میری کہہ رہی ہے جبیں آقا آقا۔ فضائیں مدینے کی معطر معطر، فضائیں مدینے کی معطر معطر، سبھی کر رہے ہیں ذکر آقا آقا۔ فضائیں مدینے کی معطر معطر، پھول کر رہے ہیں، سبھی کی جگہ پھول لگائیں نا، پھول کر رہے ہیں ذکر آقا آقا۔ بھر بھر کے جھولی ملے رزق سب کو، بھر بھر کے جھولی ملے رزق سب کو، صدا آ رہی ہے شکر آقا آقا۔ ملے بھر بھر کے جھولی ملے رزق سب کو، صدا آ رہی ہے شکر آقا آقا۔ احساس کو میرے یہ کیا ہوا ہے، احساس کو میرے یہ کیا ہوا ہے، کہ سوچوں کو میری زبان مل گئی ہے۔ احساس کو میرے یہ کیا ہوا ہے، کہ سوچوں کو میری زبان مل گئی ہے۔ تصور میں احسان مدینے کی گلیاں، تصور میں احسان مدینے کی گلیاں، کہے پتا پتا میرے آقا آقا۔ تصور میں احسان مدینے کی گلیاں، کہے پتا پتا میرے آقا آقا۔ سمایا خیالوں میں میرے مدینہ، میری روح کے لب پہ سلام آقا آقا۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹس لکھیے، جہاں پہ کوئی غلطی معذرت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اللہ حافظ۔